بارش تیز ہو تو نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ہم تو رات دیر سے شادی سے پہنچے ہیں اور سحری کے وقت ہم گھر آئے ہیں جی، تو اس لیے آج فجر قضا ہو گئے۔ عید کا رش تھا اور گاہک بے تحاشا تھے، عصر کی نماز اس لیے قضا ہو گئی۔ میں نے ٹوٹی کھولی، لائٹ نہیں تھی، پانی نہیں تھا، موٹر خراب تھی، اس لیے نماز قضا ہو گئی۔ ہمارے تو یہ معاملے ہیں، اور وہاں دشمن مقابلے میں کھڑا ہے، 3 دن کی پیاس ہے، خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں۔ فجر کا وقت ہوا تو علی اکبر اذان دے رہے ہیں۔ کربلا کے صحرا نے وہ اذان سنی، کائنات میں ایسی اذان کسی نے نہیں دی ہوگی جو شہزادہ علی اکبر نے کربلا کے ریگزاروں پہ کھڑے ہو کر دی۔ کربلا کا ذرہ ذرہ آج بھی اس اذان کا گواہ ہے۔ امامت حضرت امام حسین کرواتے ہیں، فجر کی نماز ادا ہوتی ہے ریت کے مسلح میں۔ بندے کے ساتھ یہ احساس جڑا ہو کہ میں کسی کا بندہ ہوں اور میرا کوئی معبود ہے، یہ جڑا ہوا احساس انسان کو بندگی کے دائرے سے کبھی باہر نہیں جانے دیتا۔ تو بدن زخموں سے چور تھا۔ محتاط روایات کے مطابق جب آپ کا پیراہن اتارا گیا 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے۔ بخار کی تیزی ہو تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، یہاں اتنے زخم، بہت ساری برچیاں بدن میں ٹوٹ گئی تھی، لخت لخت سے خون بہ رہا تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ نماز قضا نہیں ہونے دی۔ مشکلات، حالات کی تلخیاں، پیاس کی شدت، مخدرات اسلام کے پردے کا خیال، 22,000 کا لشکر مقابل، 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے، کلیجہ زخمی، دل زخمی، لیکن وقت نماز کا آیا، بدن لہو لہو ہے، لیکن حسین نے سجدہ قضا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی کے ماننے والوں، تمہارا سجدہ کیسے قضا ہو جاتا؟ اگر حسین ابن علی کا پیار سینے میں موجود ہے تو پھر سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے جب سحری کا وقت ہوتا ہے، شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی بندی اٹھ اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی کر لیں۔ وہ رحمتوں کے بٹنے کے لمحے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، انوار اترتے ہیں ان لمحوں میں، رزق بٹتا ہے ان لمحوں میں۔ تو وہ اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی، تو خیر وہ خود وضو کرنے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں بے چینی ہوتی ہے کہ یہ بھی کبھی اٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے تو کیسا اچھا لگے۔ یہ سچی محبت کی علامت ہے۔ خیر اسے خیال آتا ہے اور وہ پانی کا چلو ساتھ لیے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے اور خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ بیوی اٹھتی ہے، دیکھتی ہے میرا شوہر نماز میں ہے، تو اسے بھی خیال آتا ہے، اٹھتی ہے جلدی سے، وضو کرتی ہے، مصلی بچھا کے شوہر کے قریب نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ ایک طرف شوہر نماز پڑھ رہا ہے، ایک طرف بیوی نماز پڑھ رہی ہے۔ سحری کے لمحے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، انوار اور رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، ریا کا شائبہ ہی نہیں، دروازے مقفل ہیں، اور کبھی سجدے میں بیوی ہے، کبھی سجدے میں شوہر ہے، کبھی وہ قیام میں ہے اور یہ رکوع میں ہے، کبھی یہ رکوع میں ہے وہ قعدے میں ہے۔ دونوں سحری کے وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے، میاں بیوی۔ حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہیں۔ اور اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ سجدے میں کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں، وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں۔ 5 گانا نماز کا شعار بنا لو زندگی میں، کبھی قضا نہ ہونے پائے، اور اگر اللہ نصیب کرے تو سحری کے سجدے بھی زندگی میں شامل کر لو۔ دیکھنا زندگی کس طرح ٹینشن فری ہوتی ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے مشکلیں، اور میاں جس وقت مشکلیں ٹلتی ہیں، جس وقت مصیبتیں زائل ہوتی ہیں، وہ لمحے تو سو کے گزار رہا ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کے نمازی بھی ٹکریں مار کے جلدی جلدی صبح کا وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے جیسے نکمے لوگ، لیکن صاحب نہیں، وہ وقت تھوڑا سا دیجئے، اس وقت میں بیٹھیے اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں کا مزاج بنائیے۔ نماز میں جو سرور ہے، نماز میں جو لطف ہے اور بندگی کا جو مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولایت میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے جو ولی کو نصیب ہو جاتا ہے، وہ مقام بندگی نصیب ہوتا ہے۔
وہ عبودیت کا مقام ہے جو بندے کو نصیب ہوتا ہے، تو یہ بندے کے لیے معراج ہے۔ اسی لیے کہا گیا صلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور تو وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن بندہ اس معراج کا حصہ لینا چاہے اور اس کی برکتیں سمیٹنا چاہے تو پیشانی سجدے میں رکھ کر کے اللہ کے حضور بندگی پیش کرے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حضور عجز و نیاز کے سجدے نصیب فرمائے۔ فجر کی نماز کے بعد میں ایک دن گزر رہا تھا، ایک گھر کے سامنے کافی لوگ کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ فوتگی ہو گئی۔ تو میں نے کہا کہ ان کا کوئی بیٹا نظر نہیں آ رہا، کہا تینوں بیٹے تبلیغ پہ گئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ماں کی پھر اچانک طبیعت خراب ہوئی ہوگی، کوئی ہارٹ کا مسئلہ بن گیا؟ کہا نہیں ماں فالج میں مبتلا تھی۔ میں نے کہا پھر تو بہت زیادتی ہے کہ ماں فالج میں مبتلا اور تینوں بیٹے تبلیغ پہ گئے۔ ماں کو ضرورت ہے اور بیٹا جا کے پیر کے دربار پہ بیٹھا ہے، غوث اعظم بھی ہیں تو فیض نہیں ملے گا۔ پہلا مرشد ماں ہے۔ میں بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ تھا تو وہاں کوئی اپنا ہم زبان مل جائے بیرونی دنیا میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، تو مجھے لگا کہ ساتھ والے بینچ پہ کوئی ماں بولی بول رہا ہے، تو وہ انڈین پنجاب کے لوگ تھے۔ کہا کہ یہ ہمارا دوست ہے، اس کو ہم الوداع کرنے آئے۔ تو میں نے پوچھا کتنے عرصے بعد جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا 27 سال 3 ماہ بعد۔ تو مجھے دلچسپی پیدا ہوئی، تو میں نے کہا کہ اتنا عرصہ؟ کہا کہ بس وہ آیا تھا اور ایسا الجھا، کاغذات کا مسئلہ بن گیا، تو اب اللہ نے بہتری کیا تو اب جا رہا ہوں۔ جب آیا تھا ان فوان شباب تھا اور اب تو بڑھاپا اتر رہا ہے، اور بڑے حسرت بڑے انداز میں کہنے لگا پتہ نہیں میرے گھر والے اب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں۔ 27 سال 3 ماہ بعد جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے گھر والے اب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، ماں قدموں کی آہٹ سے پہچان لے گی۔ یہ میرے پتر کے پیروں کی آواز لگتی ہے، تو والدین کی خدمت کریں گے تو سرخرو ہوں گے، ماں باپ کی بے ادبی کریں گے تو کبھی بھی آپ سرخرو نہیں ہوں گے۔ تو والدین کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھو، رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہے۔ یہ تمہارے لیے دین ہے، نوافل پڑھے جا رہے ہیں لیکن ماں باپ کو ضرورت ہے تو ان کی خدمت نہیں کر رہے، اللہ کو وہ نوافل قبول نہیں ہے۔ ماں کے قدم دباؤ، باپ کے پاؤں چومو، تو تمہارے نوافلوں سے بہتر تمہیں جب وہ دعا دیں گے اللہ اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کر دیں گے، تو ان کی خدمت کرو۔ ایک شخص جہاد کا اذن لینے کے لیے حضور کی خدمت میں آیا، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، کتنی بڑی بات ہے، 6واں رکن ہے اسلام کا۔ لیکن آقا کریم کیا بولتے ہیں؟ احی والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کالا نام، کہا جی حضور زندہ ہیں۔ کالا ففیہ ما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ تو خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنے بازو سکیڑ کے رکھتے ہیں، ان کے معاملات میں، طرز زندگی میں، ان کے انداز معاشرت میں خوش رہتے ہیں اور انہیں راحت، آسانی اور ان کے لیے محبتیں بچھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، رحمتیں پیدا کرتا ہے۔ اور اگر والدین فوت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، تو آپ کہیں کہ یہ باتیں ہم نے پہلے سنی ہوتی تو بڑا فائدہ ہوتا، اب تو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب ہم ان کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے دعا کریں، ان کی روح بھی آپ سے راضی ہو جائے۔ ان کے لیے جمعۃ المبارک کے دن سورہ یاسین پڑھے جا کے ان کی قبر پہ، تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی، آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا نتیجہ ہے۔ والدین کی رضا جوئی ہمیشہ ملحوظ رکھو۔ جو خوش نصیب اپنے والدین کو راضی رکھے ہوئے ہیں انہیں مبارک دیتا ہوں، اور اگر بدقسمتی سے میرے سننے والوں، دوستوں میں، پیر بھائیوں میں، ملنے والوں میں کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو وہ دیر نہ کرے، بہت جلد ان کو راضی کر لے۔ ان کی رضا تمہیں دنیا آخرت کی سرخرویاں اور کامیابی نصیب کرے گی۔ جو شخص اپنے والدین کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، اس میں کبھی بھی ناغہ نہ کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔